رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل احمدہ علی عواطف کرمہ وثوابغ نعمہ وَأُؤْمِنُ بِهِ أَوَّلًا بَعْدِيًا وَأَسْتَهْدِيهِ قَرِيبًا هَادِيًا وَأَسْتَعِينُهُ قَادِرًا قَاهِرًا وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِيًا نَاصِرًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ على صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد اللهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آپ حضرات سے التماس ہے تمام حاضرین اور ناظرین ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام مرحوم ابن خورشید حسین اور عابد علی مرحوم ابن عامر علی پروردگار عالم کا ارشاد اے صاحبان ایمان تم پر روزہ ویسے ہی واجب کیا گیا ہے ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی قوموں اور ملتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد ماہ مبارک اور مقصد روزہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف مسلمانوں کے اوپر واجب نہیں ہے بلکہ اس سے پہلی اقوام پر بھی واجب تھا، جناب موسیٰ کی قوم، جناب عیسیٰ کی قوم۔ اور یہ الگ بات ہے کہ جو فضیلت اور جو مہینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی امت کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ کسی قوم کو عطا نہیں کیا، اس لیے کہ جیسے ہمارے نبی ہیں ویسے کسی کے نبی نہیں، ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، اور تمام امتوں پر یہ امت فوقیت رکھتی ہے، افضلیت رکھتی ہے۔ لہذا روزہ تو تمام اقوام میں، تمام ادیان اور مذاہب اور ملل میں رہا، لیکن جیسا روزہ جس نوعیت کا مسلمانوں پر فرض ہے ویسا کسی کے پاس نہیں تھا۔ یعنی عبادت تو تھی لیکن ان کی نوعیت کیا تھی، ہم سے جدا تھی، ان کا وقت کیا تھا، ان کا مہینہ کیا تھا، ہم سے جدا تھا۔ وہ جب توبہ کرنا چاہتے تھے، عیسائی جب توبہ کرنا چاہتے تھے، جب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے تو روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ جب اللہ سے ملاقات کے لیے اور گفتگو کے لیے کوہ طور پر 40 دن کے لیے آئے ہیں تو وہ 40 دن جناب موسیٰ نے روزہ رکھا ہے۔ ارشاد پروردگار وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ وہ آیت ہے جو ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں میں ایک نماز ہے اس میں پڑھی جاتی ہے، اور اس 2 رکعت نماز ہے جس میں اس آیت کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے اور اس آیت کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ طریقہ آپ دیگر کتابوں میں مفاتیح الجنان وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں اور یقیناً آپ پڑھتے بھی ہوں گے، بڑا ثواب ہے۔ یہ جو اللہ نے جناب موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، پھر اس میں 10 راتوں کا اضافہ کیا، تو جناب موسیٰ اللہ سے ملاقات کے لیے اپنی پوری قوم کو چھوڑ کر گئے، لیکن جناب موسیٰ جب جانے لگے تو اپنی قوم کو، اپنے مذہب کو، اپنی امت کو تنہا چھوڑ کر نہیں گئے، بغیر رہبر کے چھوڑ کر نہیں گئے، بغیر ہادی و رہنما کے چھوڑ کر نہیں گئے۔ قرآن کہتا ہے جب جانے لگے تو جناب موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، اے ہارون تم میرے جانشین میری قوم میں بن کر رہنا، تم میرے جانشین بننا، وَأَصْلِحْ اور ان کی اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور فساد برپا کرنے والوں کے راستے پر نہ چلنا۔ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ جب 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، صرف 40 دن کے لیے اپنی ملت کو، اپنی امت کو چھوڑ رہے ہیں تو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اب بتائیے جب فخر موسیٰ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے تو بغیر ہادی کے کیسے چھوڑ دیں؟ جب جناب موسیٰ 40 دن کے لیے، 40 دن کیا، ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ جناب موسیٰ آئے اور 40 دن تک وَكَلَّمَهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے جناب موسیٰ سے بات کی اور ویسے گفتگو کی، ویسے کلام کیا جیسے کلام کرنے کا حق ہے۔ تو روایتوں میں ہے کہ جناب موسیٰ کے یہ پورا 40 دن کا عرصہ روزے کی حالت میں گزرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے خلوت کرنا چاہتا ہے، جب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ سے قرب کا بہترین وسیلہ اور بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ اللہ سے قرب کا بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ روزہ ہے۔ جتنی عبادتیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، چاہے نماز ہو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، چاہے روزہ ہو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، چاہے حج ہو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، چاہے زکوٰۃ ہو وآتوا الزکوٰۃ، چاہے خمس ہو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، چاہے جہاد ہو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، سب کا فائدہ ہماری طرف لوٹتا ہے، کسی عبادت کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں روزہ
جیسی عبادت ہم پر فرض کر کے کچھ اپنا بڑھانا چاہتا ہے، اپنی کبریائی میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اپنی رزاقیت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، نہیں، اگر پوری کائنات روزہ نہ رکھے پھر بھی خدا کی کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اگر پوری کائنات روزہ رکھے پھر بھی خدا کی کبریائی میں اضافہ ہونے والا نہیں، اس لیے کہ وہ اکبر ہے اور اکبر رہے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، پوری کائنات محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ اے صاحبان ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے متقی اور پرہیزگاروں، کہا نہیں، اے لوگو، یعنی انسان جتنی بھی دولت کما لے، انسان خود کو جتنا بھی بے نیاز سمجھے، لیکن جب اللہ کے مقابل آئے گا تو پھر فقیر ہوگا، محتاج ہوگا، نیاز مند ہوگا۔ اللہ کے سامنے پوری کائنات فقیر ہے۔ یا ایھا الناس، بڑے سے بڑے دولت مند، چاہے وہ فرعون جیسا دولت مند ہو، چاہے وہ شداد جیسا صاحب ثروت ہو، چاہے وہ قارون جیسا صاحب خزانہ ہو، سب اللہ کے آگے فقیر ہیں۔ اگر کوئی بے نیاز ہے تو پھر صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ اور جناب موسیٰ نے اپنی قوم والوں سے کہا، قرآن نے کہا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم، اور صرف تم نہیں بلکہ جتنے افراد روئے زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں سب کے سب اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ کو کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ تمہاری حمد سے اللہ حمید نہیں بنا ہے، ہم فقیر ہیں۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں زیور وجود سے آراستہ کیا ہے، ہمیں نعمت حیات عطا کی ہے، اور ہمارا درجہ بڑھانے کے لیے، ہمیں جنت عطا کرنے کے لیے، ہمیں عیش و آرام کی زندگی دینے کے لیے ہمیں مختلف بہانے تلاش کرتا ہے تاکہ انسان اللہ کا نیک بندہ بن جائے، اور جب نیک بندہ بنے گا تو پھر انشاءاللہ روز محشر جنتی ہوگا۔ ہماری کسی عبادت سے اللہ کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ نے جو ہم پر روزہ فرض کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں، 30 دن کا روزہ، 29 دن کا روزہ، پورے مہینے کا روزہ، ہم جو گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اللہ ہماری روح کو امراض سے نجات دینا چاہتا ہے۔ اور جب انسان اس کی معنویت کو درک کرتا ہے تو پھر گرمی، پیاس، بھوک کا اسے کوئی احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ گرمی کیا ہے؟ جب عشق خدا کی گرمی دل میں اتر جاتی ہے تو پھر یہ سورج کی گرمی کسی کام کی نہیں ہے۔ جب حرارت حب خدا و رسول و اہل بیت سامنے ہو تو پھر پیاس لائق شمارش نہیں ہے۔ جب ہم خالق حوض کوثر کے محب بن جائیں تو پھر ہمارے سامنے ان دنیا کے پانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے مہمان ماہ مبارک رمضان میں بنتے ہیں۔ جب انسان اللہ کا مہمان ہے تو اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے، اور جسے اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ سمجھ پاتا ہے کہ ہم اللہ کے مہمان کیسے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایک دولت مند کا مہمان ہو جائے، کسی بڑے انسان کا مہمان ہو جائے تو فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے، 4 لوگوں کو بتاتا ہے کہ آج مجھے فلاں صاحب نے دعوت دی ہے نا، سر اٹھا کے چلتا ہے کہ ہمیں فلاں دولت مند نے، فلاں غنی اور امیر نے، فلاں عالم نے ہمیں دعوت دی ہے۔ یقین جانے اگر خدا ہمیں ماہ مبارک رمضان میں اپنا مہمان نہ بناتا تو غریب ہمیشہ یہ سوچتا کہ کوئی بڑا نہیں ہے جو ہمیں دعوت دے، اس لیے کہ عمرا ہمیشہ بڑے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کوئی غریب کو،
محتاج کو، فقیر کو، نادار کو مدعو کرنے پر راضی نہیں ہے، لیکن خدا نے کہا تمہیں بڑے سے بڑے لوگ دعوت دے، لیکن اے غریبو، اے نادارو، اے فقیرو، اے مسکینو، اے نیاز مندو، تم پریشان نہ ہونا، تم احساس کمتری کے شکار نہ ہونا، ماہ مبارک رمضان تو آنے دو، تم دنیا کے عمرا کیا، میں تمہیں اپنا مہمان بناؤں گا، میں تمہیں اپنا مہمان بناؤں گا، تم اللہ کے مہمان ہو جاؤ گے۔ دنیا والے اللہ کے بندوں کے مہمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہمیں ماہ مبارک رمضان میں یہ فخر ہے کہ ہم بندوں کے، مخلوق کے مہمان نہیں ہیں بلکہ خالق کے مہمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ حجاج ثقفی، چونکہ اذان کا وقت بالکل قریب ہو گیا، انشاءاللہ یہ واقعہ کل کے لیے رکھتا ہوں کہ جب انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر کیسے یہ روزہ اس کے لیے باعث رحمت نہیں بلکہ روزہ رکھ کر وہ اپنے اندر معنویت محسوس کرتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان لودّ ان یکون رمضان السنہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کا ارشاد کہ اگر انسان جان جائے کہ ماہ مبارک رمضان ہے کیا، ماہ مبارک رمضان کی برکتیں کیا ہیں، رحمتیں کیا ہیں، ماہ مبارک رمضان میں کیسی روحانیت ہے، کیسی افادیت ہے، کیسی معنویت ہے، تو نبی فرماتے ہیں لودّ ان یکون رمضان السنہ، یہی انسان تمنا کرے گا کہ صرف ایک مہینہ ماہ رمضان نہ ہو، پورا سال کا سال ماہ رمضان ہو، پورا سال کا سال ماہ رمضان ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں۔ درک کرنا بہت بڑی بات ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، جو جتنے برس کا ہے، جتنے سال جس کی عمر ہے وہ اتنی مرتبہ ماہ مبارک رمضان گزار چکا ہے، روزہ رکھ چکا ہے، لیکن جب تک ہم ماہ مبارک رمضان میں متقی نہ بنے، پرہیزگار نہ بنے، اس وقت تک ہم اصلی روزے دار نہیں کہے جا سکتے۔ ورنہ کتنے افراد ایسے ہیں، یہ بھی روایات میں ہے، کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان سے کچھ نہیں ملتا، وہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود رہتے ہیں۔ بھوک وہ ہونی چاہیے جو بھوکوں کی بھوک کا احساس دلا سکے، پیاس وہ ہو جو پیاسوں کی پیاس کا احساس دلا سکے، ہمیں قیامت کی بھوک اور پیاس یاد آئے، اور ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، کوئی اور کسی کی بھوک اور پیاس کا احساس کرے نہ کرے، لیکن حسین والے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی بھوک کا احساس نہ کریں، پیاس کا احساس نہ کریں۔ ہم جیتے ہیں یہی واقعہ کربلا سن سن کر کہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے تھے۔ ہم نے ماں کی آغوش سے لے کر آج تک یہی سنا ہے کہ کربلا میں چھوٹے چھوٹے بچے اللتش اللتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ اللتش اللتش، ایک 4 سال کی بچی تھی جسے سکینہ کہا جاتا ہے، امام حسین کی 4 سالہ بچی اللتش اللتش کی صدائیں بلند کر رہی ہے، اے حسین، اے مولا، آپ کو جب شہید کر دیا گیا یقیناً جام کوثر سے سیراب کر دیا گیا، اے علی اکبر، آپ کو جام کوثر سے سیراب کر دیا گیا، 10 محرم کو اے علی اصغر، آپ کو جام کوثر سے سیراب کر دیا گیا، اے عباس، آپ کو جام کوثر سے سیراب کر دیا، لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی کہ سکینہ کو کب سیراب کیا گیا، کب پانی دیا گیا۔ جناب سکینہ ہمیشہ فریاد کرتی رہتی تھی، اس لیے کہ اتنی پیاسی ہے یہ بچی کہ اس کی پیاس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ لیکن مقتل کہتا ہے کہ جب یہ قافلہ اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ چلنے لگا، یہاں تک کہ کوفے میں ایک جگہ شمر اپنے لشکر والوں کو پانی پلانے لگا، اپنے فوجیوں کو پانی پلانے لگا۔ عزادارو، آپ
آپ ماہ مبارک رمضان ہے نا خوب درک کر سکتے ہیں کہ جب تک پیاسے سے پانی دور ہو تو اس وقت تک صبر ہو جاتا ہے، لیکن اگر پانی سامنے آ جائے نا پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا شمر اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے، اپنی پھوپھی سے کہا کیا اجازت ہے میں جا کے پانی مانگ لوں؟ پتا تھا پانی تو نہیں ملے گا، ارے جنہوں نے اصغر کو پانی نہ دیا وہ سکینہ کو پانی کیا دیں گے؟ لیکن اتمام حجت کے لیے شہزادی زینب نے اجازت دی، سکینہ آئی، اے شمر مجھے پانی پلا دے۔ شمر نے بڑی تسلی دی کہ ہاں ہاں تمہیں پانی ملے گا، ارے کئی روز کی پیاسی بچی ہے، اللہ اکبر، شاید کربلا کا رخ کیا ہو، اے علی اصغر تمہیں پانی نہ ملا لیکن آج مجھے پانی ملنے والا ہے۔ لیکن مقتل کہتا ہے جب شمر نے سب کو پانی پلا دیا، خدا نہ کرے کسی پیاسے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے جو سکینہ کے ساتھ کیا گیا۔ جب شمر نے سب کو پانی پلا دیا، ایک مرتبہ سکینہ سے کہا ہاتھ کو پھیلاؤ، لو پانی پیو۔ سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیلایا تاکہ میں پانی پی سکوں، لیکن شمر ملعون نے سکینہ کو پانی دکھا کر زمین پر بہا دیا۔ اگر پوری زمین بھی پانی پانی ہو جائے اے سکینہ تمہیں پانی نہ دیں گے، اس لیے کہ تم حسین کی چہتی ہو، تم حسین کی لاڈلی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔